وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کی اور ہمارے خاندان پر بے بنیاد الزامات لگائے، لیکن برطانیہ کی NCA کی تحقیقات میں اللہ نے ہمیں عزت دی اور ہمیں کلین چٹ ملی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کے حواریوں نے الزامات لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ 3 سال بعد ڈیلی میل نے ہم سے غیر مشروط معافی مانگی۔ ڈیلی میل والوں نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل نے مجھ سے نہیں پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگ لی ہے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ عمران نیازی نے ڈونرز کو پیغام دیا کہ پاکستان کو ایک پیسہ نہ دینا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑنی پڑیں کیونکہ وہ ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ IMF نے نہ جانے کون سی یقین دہانیاں ہم سے لیں۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا۔ عمران اپنے آخری دنوں میں ہمارے لیے کانٹے بچھا کر گئے۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے دوست ممالک کو ناراض کیا اور تعلقات خراب کیے۔ دوسری طرف سعودی ولی عہد نے سابق وزیر اعظم کو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی دی، وہ گھڑی بیچ دی گئی۔ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر عمران نیازی نے گھٹیا حرکت کی اور پاکستان کو بدنام کیا۔ انہوں نے گھڑی بیچی، رسید بھی جعلی دکھائی اور فراڈ کیا۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم کے قریب برفیلی جھیل کے یک بستہ پانی میں گرنے سے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ برمنگھم اور گرد و نواح میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ درجہ حرارت کئی روز سے نقطۂ انجماد سے اوپر نہیں آیا۔ نوائی علاقے میں برفیلی جھیل کے یک بستہ پانی میں گرنے سے 3 بچے ہلاک ہو گئے اور ایک 6 سالہ بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس کے مطابق اطلاعات ہیں کہ 6 سے زائد بچے برف سے جمی جھیل کے اوپر کھیل رہے تھے کہ برف کی اوپری تہہ ٹوٹنے سے جھیل کے یک بستہ پانی میں جا گرے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر ریسکیو کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق جھیل سے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں جن کی عمر 8 سے 11 سال کے درمیان ہے، جبکہ ایک بچے کو تشویشناک حالت میں ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھیل میں مزید بچوں کے ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے تلاش کا کام جاری ہے۔ خیال رہے کہ لندن سمیت برطانیہ کے مختلف حصوں میں سرد موسم، دھند اور برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ معاشی صورتحال کے باعث پاکستانی سفارت خانوں کے فنڈ روک لیے گئے۔ فنڈ نہ ہونے کے باعث پاکستانی سفارتی عملے کی تنخواہیں بھی رک گئیں۔ کئی سفارت خانوں کے پاس یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے کی بھی رقم نہیں۔ دفتر خارجہ نے بھی فنڈ رکنے کی تصدیق کر دی۔ پاکستانی سفارت خانوں سے صورتحال سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق معاملہ وزارت خزانہ کے پاس اٹھایا گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ طارق باجوہ، معاون خصوصی برائے ریونیو طارق پاشا، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری داخلہ، چیئرمین FBR، DG FIA اور دیگر افسران شامل تھے۔ اجلاس میں اقتصادی صورتحال اور غیر ملکی کرنسی کے موجودہ طریقہ کار پر تبادلہ خیال اور جائزہ لیا گیا۔ گندم اور یوریا کی سمگلنگ، اسداد سمگلنگ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے ملک کے معاشی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے اس مقصد کے لیے تمام ضروری پلیٹ فارمز کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام پر مزید زور دیا کہ وہ ملک میں معاشی اور مالی استحکام لانے کے لیے مختلف ایشیا کی سرحد پار سمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک مضبوط اور فعال روڈ میپ واضح کریں۔ شرکا نے موجودہ معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اور فعال اقدامات کرنے پر وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی اور ہموار اور پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ جرسی جزیرے کی ایک رہائشی عمارت میں دھماکے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی تاج کے ماتحت شمالی فرانس کے قریب چھوٹے جزیروں پر آباد ملک بیلک آف جرسی آئی لینڈ کی پولیس اور ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 3 منزلہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ عمارت میں رہائش پذیر 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ملبے سے کسی کے زندہ ملنے کی امید دم توڑ چکی ہے۔ جرسی جزائر کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ واقعہ کسی مجرمانہ حرکت کا نتیجہ ہے یا حادثہ، اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، ہم کوئی بھی اندازہ قائم نہیں کر رہے، نہ ہی کسی پہلو کو نظر انداز کیا جائے گا۔
واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جائیں گی۔ آج وائس چیئرمین سید جعفر طیار بخاری محمد فاروق ہو کر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کی زیر صدارت پنجاب بھر کا وکلا نمائندہ کنونشن منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر کے صدر اور سیکرٹریز بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ ممبران پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل نے شرکت کی اور منعقدہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق جج کا وکلا کے ساتھ ناروا سلوک دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، جس پر وکلا کمیونٹی میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہڑتال کے دوران دائرے کی بندش انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ وکلا کے خلاف آئے روز مقدمات میں 780A کا اطلاق غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ وکلا نمائندہ کنونشن میں شاہد سنجرانی ایڈوکیٹ میاں مہران طاہر اور رانا محمد آصف ممبران پنجاب بار کونسل کے خلاف کی گئی غیر قانونی اور غیر آئینی کارروائی کی بھرپور مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ وکلا کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو فی الفور واپس لیا جائے، کیونکہ وکلا آفیسر آف دی کورٹ ہیں۔ جس طرح توہین عدالت ہوتی ہے، اس طرح توہین وکیل بھی ہوتی ہے، جس کو آئندہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 13 دسمبر تا 17 دسمبر 2022 تک پورے پنجاب میں مکمل ہڑتال ہوگی اور تمام ممبران پنجاب بار کونسل اپنے اپنے اضلاع میں ہڑتال کے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 دسمبر 2022 کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تمام صوبوں کی قیادت دھرنا دے گی اور پورے پاکستان کے لیے آئندہ کا مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ 19 دسمبر 2022 کو صبح 11 بجے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھاولپور میں پنجاب بھر کے وکلا نمائندہ کنونشن ڈسٹرکٹ و ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھاولپور کی مشترکہ میزبانی سے منعقد کیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل نے جو 13 دسمبر سے لے کر 17 دسمبر تک جو فل ڈے اسٹرائک کی کال دی گئی ہے، ہم اس کی جو ہے حمایت کرتے ہیں، اور اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو 15 دسمبر کو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہماری قیادت نے دھرنے کا اعلان کیا ہے، ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ جب تک وکلاء کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے اور جب تک یہ ججز جو ہیں جب تک وکلاء کی رسپیکٹ کرنا نہیں سیکھیں گے، ہمارا یہ احتجاج ہے یہ ان کے خلاف یہ جاری رہے گا۔ جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں۔ لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ۔ میرا بھی تو ہے، 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 میرا بھی تو ہے۔ ہم سب کا ریسٹورنٹ۔